رب کو ہم بندوں سے ہے کتنی محبت دیکھیے، اپنی غفلت دیکھیے، اس کی عنایت دیکھیے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس روئے زمین پر پیغمبر اسلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور آپ کی بعثت یہ دنیا انسانیت کے لیے سب سے بڑا احسان اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس احسان کا تذکرہ قرآن کریم میں اس آیت کریمہ میں بڑے اچھے انداز میں کیا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، یہ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اسی پیغام اور اسی احسان کو بتایا ہے کہ روئے زمین پر اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر، انسانیت پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ بھٹکتی ہوئی انسانیت کو ضلالت سے نکال کر ہدایت کی طرف گامزن کرنے کے لیے، انسانوں کو انسان بنانے کے لیے، معبودان باطلہ کے پرستاروں کو معبودان باطلہ سے نکال کر عقیدہ توحید اور کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی طرف لے جانے کے لیے، توحید کا چراغ جلانے کے لیے اور قیامت تک کے لیے اللہ رب العالمین نے ایک ایسی لازوال، ایک ایسی کتاب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری جو قیامت تک کے لیے رشد و ہدایت کا سرچشمہ اور منبع ہے۔ اور اسی کتاب کے حوالے سے، اسی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ میں آج جو شریعت ہمارے درمیان موجود ہے، یا جس شریعت کو ہم اور آپ فالو کرتے ہیں، وہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ میں مکمل طور سے آج بھی موجود ہے۔ 1400 سال پہلے سے اور آج تک یہ شریعت موجود ہے، اور اس شریعت کی حفاظت کی ضمانت اللہ نے لے رکھی ہے۔ اس لیے یہ شریعت ہم اور آپ تک یہ بات دیگرے نسلاً بعد نسل پہنچ رہی ہے، اور یہ سلسلہ ایسے ہی یوں ہی دراز ہوتا رہے گا اور قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اس لیے اس طرح کے جو پروگرام منعقد ہوتے ہیں، ان پروگراموں کے جو مقاصد ہوتے ہیں، ان مقاصد میں ایک بڑا مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ کتاب و سنت کی جو تعلیمات ہیں، اس کے اندر جو احکامات اور فرامین ہیں، معاشرے کی اصلاح کے جو اصول اور ضابطے ہیں، ان اصول و ضابطوں کو اور ان احکامات اور فرامین کو بار بار عوام الناس کے درمیان ڈالا جائے، ان کے ذہن و دماغ میں ڈالا جائے، انہیں ریمائنڈ کیا جائے، یاد دہانی کرائی جائے، انہیں تذکیر کیا جائے، تاکہ ہر وقت ہم لوگ اپنی اصلاح کے تئیں فکر مند رہیں۔ ہر وقت ہم میں کا ہر شخص اپنی اصلاح کے تئیں فکر مند رہے۔ ہر شخص اصلاح کا ہر وقت محتاج ہے۔ ہم انسان ہیں، اور انسانوں سے یہ انسان نسیان سے ہے، بھول چوک کا ہونا، گناہ کا ہونا، غلطیوں کا ہونا، یہ انسان غلطیوں کا پتلا ہے۔ اس لیے غلطیوں کی اصلاح ہر وقت ہر انسان سے یہ مطلوب ہے۔ اس لیے یہ جو پروگرام منعقد ہوتے ہیں، ان پروگراموں کے مقاصد جہاں بہت سارے ہوتے ہیں، ان میں سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ عوام الناس کی اصلاح، اور اس اصلاح میں جو سب سے پہلا قدم ہے وہ قدم ہے عقیدہ توحید کا۔ توحید کی اصلاح آج کے اس موجودہ دور میں، خاص طور سے ہندوستان کے تناظر میں، ہمارے بھارت کے تناظر میں، آج کے اس موجودہ تناظر میں توحید اتنی زیادہ اہم اور اتنی زیادہ ضروری ہے کہ جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی آج ہم اپنی ہر مجلس میں، ہر اپنے پروگرام میں، ہر خطبے میں، ہر درس میں ہم کہیں نہ کہیں توحید کا پیغام عام کریں، اس لیے کہ باطل اپنی پوری طاقت کے ساتھ جس طریقے سے پھیلتا ہوا نظر آ رہا ہے،
توحید کو دبانے کی جس طریقے سے باطل کوشش کر رہا ہے اور باطل توحید کو دبانے کے لیے پوری آن بان شان اور لاؤ لشکر کے ساتھ جس طریقے سے تیاری کر رہا ہے، ایسے میں یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمارے آنے والی نئی نسل میں عقیدہ توحید کو اس طریقے سے رچا اور بسا دیا جائے، عقیدہ توحید کو اس طریقے سے ان کے دل و دماغ میں بیٹھا دیا جائے کہ وہ مر جائیں، وہ مٹ جائیں، وہ پھانسی کے پھندے پر لٹک جائیں، وہ سولی پر لٹک جائیں، وہ اپنی جان آخری کے حوالے کر دیں، مگر اپنی آخری سانس تک توحید سے کوئی سمجھوتا نہ کریں۔ یہ جذبہ اور یہ جوش، یہ امنگ ہمیں اپنے نوجوانوں میں، اپنے آنے والی نئی نسل میں بھرنا ہے اور اس بات کی ذمہ داری اٹھانی ہے، اور یہ ذمہ داری تمام ذمہ داروں کو، تمام والدین کو، علماء کو، اور مردوں کو، عورتوں کو، بچوں کو، سبوں کو یہ ذمہ داری اٹھانی ہے کہ توحید پر آنچ آنے والی ہے، توحید پر آنچ آنے کی تیاری چل رہی ہے۔ ایسے میں اگر یہ سامنا ہمارا ہو گیا، توحید پر آنچ آ گئی، توحید اور باطل کا ٹکراؤ ہو گیا، تو ہم کہاں کھڑے رہیں گے؟ ہمارا نوجوان کہاں کھڑا رہے گا؟ کیا ہم توحید اور باطل اور باطل اور توحید کے یعنی حق اور باطل کی اس لڑائی میں کیا باطل مغلوب ہو جائے گا؟ نعوذ باللہ، ایسا ہونے والا نہیں ہے۔ باطل کی ایک تاریخ رہی ہے، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے کہ باطل مٹنے کے لیے آیا ہے اور باطل کو مٹنا ہے، اور باطل کبھی بھی حق کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ باطل کے پاس طاقت ہمیشہ رہی ہے، ہر دور میں رہی ہے، اس کے پاس دل بل اور جو بھی رہا ہے، اس کے پاس بہومت رہی ہے باطل کی، لیکن باطل بہومت کے باوجود بھی حق کا کبھی مقابلہ نہیں کر سکا ہے۔ اور یہ ہمارا ایمان ہے اور یہ عقیدہ ہے کہ حق پر ہم بھلے بھی قلیل ہوں اور قلیل ہی رہیں گے، ہم قلیل رہنے کے باوجود بھی ہم ڈٹ کر باطل کا مقابلہ کریں گے، اور باطل کی اینٹ سے اینٹ بجانے میں اپنا کوئی دقیقہ ہم فروگزاشت نہیں کریں گے۔ جب بھی ضرورت پڑے گی ہماری جان کی، ہمارے خون کی، ہمارے لہو کی، انشاءاللہ ہمارا نوجوان، ہمارے بچے، ہماری نوجوان عورتیں، ہماری مائیں اور بہنیں، سبھی کی تاریخ بھری پڑی اسلامی تاریخ میں، اس لیے اس تاریخ کو دہرانے کی ضرورت ہے۔ اور یہ تاریخ ہمارے سامنے جو اس وقت چل رہی ہے، ہمارے سامنے جو ماحول بن رہا ہے، اس ماحول کے تناظر میں توحید کو ہر وقت یاد کرنا، اور توحید کو پر جمے رہنا، اور توحید پر قائم و دائم رہنا، اور توحید اور استقامت کے لیے اپنے کو تیار کرنا، یہ وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ اس لیے یہ پروگرام جو منعقد ہو رہا ہے، یا اس طرح کے جو بھی پروگرام منعقد ہو رہے ہیں، ان کے مقاصد میں یہ بہت ہی بلند اور بہت ہی عظیم مقصد ہے کہ توحید کا تحفظ، توحید کی حفاظت، اور توحید کی یاد دہانی، اور توحید پر عمل کی تلقین، اور بار بار اس کی یاد دہانی، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس لیے ہمارے پیارے بھائیوں اور دوستوں، نوجوانوں، ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جہاں کہیں بھی رہیں، اپنے ایمان اور اپنے عقیدے کی اصلاح اور اپنے عمل کی اصلاح کے تئیں ہم فکر مند رہیں، اور جب جیسی ضرورت پڑے ہم اپنے ایمان اور اپنے عقیدے کے تحفظ کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے تیار رہیں۔ یہ قربانی کا جو موقع آ رہا ہے، جس میں ہر سال ہم جانوروں کی قربانی کرتے ہیں، یہ بہت کچھ ہم سے چاہتا ہے، بہت کچھ ہم سے اس کا مطالبہ ہے۔ اور یہ قربانی جو ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی طرف سے جو کی گئی، اور جس سنت کو ہم آج سے 1400 سال پہلے جو زندہ ہوئی تھی، اس کو آج تک ہم زندہ کر رہے ہیں، یہ صرف گوشت خوری کا نام نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے بڑے مقاصد ہیں۔ علماء کرام کی زبانی انشاءاللہ بہت ساری باتیں آپ سنیں گے۔ میں اب بڑے